الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا اور انسان بنا کر اپنے پیارے حبیب کی امت میں سے پیدا فرمایا اور ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے پیارے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے قریب بہت ساری برکتیں رکھی ہیں، بے شک وہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ معراج کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ متعدد جگہ پر بیان فرماتے ہیں، کہیں حضرت انس نے بواسطہ حضرت ابو ذر اور کہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن سعصع انصاری سے بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کعبہ شریف کے قریب اس حالت میں تھا جیسے کچھ جاگ رہا ہوں اور کچھ سو رہا ہوں۔ میرے پاس 3 آدمی آئے، میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، میرا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اس سے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور میرے پاس ایک سفید چوپایا لایا گیا، وہ قد میں خچر سے کم تھا اور گدھے سے اونچا تھا، یہ چوپایا براق تھا۔ میں جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوا، یہاں تک کہ قریب والے آسمان تک پہنچ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں کے خازن سے کہا کہ کھولیے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے دریافت کیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ مرحبا، اور دروازہ کھول دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کا آنا بہت اچھا ہے۔ ہم اوپر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو پایا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا مرحبا اے نبی اور اے بیٹے مرحبا۔ پھر ہم دوسرے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح کا سوال جواب کیا جو پہلے آسمان میں داخل ہونے سے قبل کیا گیا تھا۔ جب دروازہ کھول دیا گیا اوپر پہنچے تو وہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پایا، انہوں نے بھی کہا کہ مرحبا۔ ان کے الفاظ یوں تھے کہ اے بھائی مرحبا اور اے نبی مرحبا۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں جبرائیل علیہ السلام سے وہی سوال جواب ہوا جو پہلے آسمان میں داخل ہونے سے قبل ہوا تھا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو پایا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے کہا مرحبا اے بھائی اے نبی مرحبا۔ پھر ہم چوتھے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حسب سابق سوال جواب ہوا، دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچے، وہاں ادریس علیہ السلام کو پایا، میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے بھی ایسے ہی جواب دیا۔
پھر ہم 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح سوال جواب کیا اور دروازہ کھول دیا گیا۔ تو جب ہم اوپر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو پایا، انہوں نے بھی ایسے ہی جواب دیا کہ مرحبا اے بھائی، اے نبی مرحبا۔ وہاں بھی حسب سابق جبرائیل علیہ السلام نے سوال جواب کیے۔ جب 6ٹھے آسمان پر پہنچے تو وہ بھی دروازہ کھول دیا گیا، تو اوپر 6ٹھے آسمان پر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسے ہی مرحبا کہا اور کہا کہ اے نبی، اے بھائی مرحبا، اور دروازہ۔ پھر جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پایا، انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اور آقا علیہ السلام کو مرحبا کہا اور فرمایا کہ اے بیٹے، اے نبی مرحبا۔ پہلے اور 7ویں آسمان پر دونوں انبیاء علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹے اور نبی کہہ کر مخاطب کیا اور مرحبا کہا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب ان دونوں کی آل اولاد میں سے ہے۔ اس کے بعد بیت المعمور میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھنے آتے ہیں، جب نکل کر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ فرشتے کبھی بھی واپس نہیں آتے۔ اور اس کے بعد بیر حجر کے مشکوں کے برابر وہاں پر پیالے دیکھے گئے، اور اس کے بعد ہاتھی کے کانوں جتنے پتے وہاں پر تھے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں بہتی ہیں، 2 باطنی نہریں تھیں اور 2 ظاہری نہریں تھیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے جبرائیل، یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں اور یہ کیا ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو 2 نہریں ہیں یہ ظاہری ہیں اور 2 باطنی ہیں۔ جو ظاہری نہریں ہیں وہ نہر فرات اور نیل ہیں، جو عراق اور مصر میں واقع ہیں۔ اس کے بعد مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس آیا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اپنی امت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ تو میں نے کہا کہ مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے بڑی محنت کی ہے، وہ لوگ مفروضہ نمازوں کا اہتمام نہ کر سکے، بلا شبہ آپ کی امت کو اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہ ہوگی، جائیے اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجئے۔ میں واپس لوٹا اور اللہ جل شانہ سے تخفیف کا سوال کیا تو اللہ نے 40 نمازیں باقی رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی، میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیا تو 30 نمازیں باقی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر توجہ دلائی تو تخفیف کا سوال کرنے پر اللہ کی طرف سے 20 نمازیں کر دی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کی بات کہی تو درخواست کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 نمازیں کر دی گئی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی۔ میرے درخواست کرنے پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں باقی رہنے دی۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب واپس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کی تو میں نے کہا کہ اب مجھے اللہ رب العزت سے کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی کہ میں نے اپنے فریضہ کا حکم باقی رکھا ہے، آپ اپنے بندوں سے کہیے کہ آپ 5 نمازیں پڑھیں، میں انہیں 50 کا ثواب دوں گا۔ اس میں اختلاف ہے کہ معراج میں دیدار الہی جو ہے وہ آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے ہوا تھا یا دل کی آنکھوں سے، لیکن زیادہ تر علماء کا اس میں راجح کو یہی ہے کہ سر کی آنکھوں سے آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا تھا۔ بیت المقدس تک پہنچنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا اور مکہ معظمہ تک واپس آ جانا ایک ہی رات میں ہوا۔ واپس ہوتے ہوئے قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ملاقات ہوئی جو شام سے واپس آ رہا تھا۔
صبح کو جب آپ نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے رات کو اس طرح سفر کیا، پھر صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول تو یوں کہا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، انہوں نے ایسا نہیں کہا، قسم کھا کر کہا کہ واقعی وہ اپنے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ بیان کیا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لوگ کہنے لگے کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آسمان سے آپ کے پاس خبر آتی ہے، اسی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ قریش مکہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے، بیت المقدس انہوں نے دیکھا ہوا تھا، کہنے لگے اچھا اگر آپ رات بیت المقدس گئے تھے، اس کو دیکھا ہے، اس میں نماز پڑھی ہے تو بتائیے بیت المقدس میں فلاں فلاں چیزیں کیسی ہیں، یعنی اس کے ستون، دروازوں اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت آپ حتیم میں تشریف رکھتے تھے، آپ نے فرمایا ان لوگوں کے سوال پر مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ اس جیسی بے چینی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بیت المقدس کو دیکھا تو تھا، لیکن خوب اچھی طرح نہیں دیکھا تھا کہ ہر چیز کو محفوظ کر سکوں اپنے آنکھوں میں۔ اللہ جل شانہ نے بیت المقدس کو میری طرف اس طرح اٹھا دیا کہ مجھ سے قریش مکہ جو بھی کچھ پوچھتے تھے میں ان سب کو اس کا صحیح جواب دیتا۔ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی چیزیں دیکھی جو حدیث اور شروع حدیث میں جگہ جگہ منتشر ہیں۔ عالم علوی میں جو چیزیں ملاحظہ فرمائی روایات سابقہ میں ان میں سے بہت سی ذکر کر دی گئی ہیں، اب عالم سفلی کے بعد مشاہدات ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ دوسرے نمبر پر ایسے لوگوں پر سے گزرنا کہ جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو باتیں کہتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے۔ اور تیسرے نمبر پر کچھ لوگ اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھید رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے تھے۔ تیسرے نمبر پر سود خوروں کی بدحالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کی پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ دنیا میں رہ کر سود کھایا کرتے تھے۔ پانچویں نمبر پر فرشتوں کا پچھنا لگانے کے لیے تاکید کرنا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں پیش آنے والی جو باتیں بیان فرمائی ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو حجامت یعنی پچھنے لگانے کا حکم دیجیے۔ عرب میں پچھنے لگانے کا بہت رواج تھا، اس سے زائد خون اور فاسد خون نکل جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مرض جو عام ہو گیا ہے اس کا بہت اچھا علاج ہے، لوگوں نے اسے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر میں اور اپنے مونڈوں کے درمیان پچھنا لگوایا کرتے تھے۔ نمبر 6، مجاہدین کا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جو ایک ہی دم میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور ایک ہی دم میں کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد پھر وہی ویسی کی ویسی ہو جاتی تھی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ 7ویں نمبر پر فرمایا کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح سلسلہ جاری رہا، ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے قائلی کرنے والے ہیں اور سوتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بدحالی۔ پھر ایک قوم ایسی تھی جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چھیچڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں، اور سری اور زقوم یعنی کانٹے دار اور خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ 9ویں نمبر پہ سڑا ہوا گوشت کھانے والے لوگ۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جس کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شباشی کرتا ہے اور صبح تک کسی کے پاس رہتا ہے، اور آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ 10ویں نمبر پر لکڑیوں کا بڑا گٹھا اٹھانے والا۔ پھر ایک شخص پر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا جس کے پاس لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھا تھا، وہ اسے اٹھا نہیں سکتا لیکن اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ شخص کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا اور مزید امانتوں کا بوجھ اپنے سر لینے کو تیار ہے۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پر ایک ایسے سوراخ پر گزر ہوا جو چھوٹا سا تھا، اس میں ایک بڑا بیل نکلا، بیل چاہتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے پھر اسی میں داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو کوئی بڑا کلمہ کہہ دیتا ہے جو گناہ کا کلمہ ہوتا ہے، اس پر وہ نادم ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو واپس کر دے، پھر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔
اس کے بعد 12ویں نمبر پر جنت کی خوشبو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی وادی سے گزر ہوا جہاں خوب اچھی خوشبو آ رہی تھی اور مشک کی خوشبو تھی اور آواز بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب، جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں وہ لائیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیے. اس کے بعد دوزخ کی آواز سننا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی وادی سے گزر ہوا کہ وہاں صوت منکر یعنی ایسی آواز سنی جو ناگوار تھی. آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں ان کو لے آئیے اور اپنا وعدہ پورا کیجیے. اس کے بعد 14ویں نمبر پر موتا امام مالک میں بروایت یحییٰ بن سعید نقل کیا ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات میں سے ایک عفریت کو دیکھا جو آگ کا شعلہ لیے ہوئے آپ کا پیچھا کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دائیں بائیں التفات فرماتے وہ نظر اس پر نظر پڑ جاتی. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ ان کلمات کو پڑھ لیں گے تو اس کا شعلہ بجھ جائے گا اور یہ اپنے منہ کے بل گر پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے ایسے کلمات بتا دیجئے. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ کلمات بتائے. تو یہ تھا سفر معراج جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 شعبان 27 رجب کو یہ سفر کیا معراج کا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا بلکہ اس سے بھی آگے تک. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.